www.attableek.com, the reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ تغابن چل رہی ہے. اور ان آیات میں جو اس وقت تلاوت کی گئیں، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو جس میں امت اجابت بھی داخل ہے اور امت دعوت بھی داخل ہے. امت اجابت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور امت دعوت وہ تمام لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے وقت دنیا میں موجود تھے یا قیامت تک آنے والے ہیں، خواہ ایمان لائے ہوں یا ایمان نہ لائے ہوں. وہ سب حضور کے مدعو ہیں، حضور ان کے داعی ہیں، یہ سب مدعو ہیں. تو ان سب لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی امم سابقہ کے انجام کی طرف ہماری توجہ مبذول فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو. پرانی قومیں بڑی زور آور تھیں، طاقتور تھیں، ترقی یافتہ تھیں. اپنے زمانے میں ان کا بڑا دبدبہ تھا، بڑا شہرہ تھا. ڈیل ڈول کے اعتبار سے، صنعت اور کاریگری کے اعتبار سے
ایسی بھی قومیں تھیں جو پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنا لیا کرتی تھیں. بڑی خوش عیشی والی زندگی وہ لوگ گزارا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کا راستہ اپنایا تو جلد ہی اپنے برے انجام کو پہنچ گئے. بڑے بھیانک عذاب آئے. قوم نوح پر عذاب آیا، سب کو پانی میں غرق کر دیا گیا. قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا. ان قوموں کا نام و نشان اللہ تعالی نے مٹا دیا. ان کی بستیاں نشان عبرت بن گئیں. اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا. اصل عذاب تو انہیں آخرت میں ملے گا جہنم میں جانے کے بعد. تو ان کے انجام سے ہمیں ڈرنا چاہیے. قرآن پاک کا ایک خاص اسلوب ہے کہ موقع بموقع یہ پرانی قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہو. ہمارے اکابر میں ہندوستان کے اندر جن کے ذریعے سے علم حدیث پہنچا اور جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کا راستہ اہل ہند کو دکھلایا، بڑے زبردست عالم ہیں، بافیض عالم ہیں. مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ 5 عنوانوں میں تقسیم ہیں. اور پھر آپ نے تفصیل بتلائی کہ بعض مضامین کا تعلق تو احکام و مسائل سے، نماز کے مسائل، پاکی کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل. تقریباً 500 آیتیں علم احکام پر مشتمل ہیں. اور فرمایا کہ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے اندر باطل فرقوں کا جواب دیا گیا ہے، ان کی دلیلوں کو توڑا گیا ہے. اس کو آپ نے تعبیر کیا علم المخاصمہ، کیونکہ حق غالب نہیں آ سکتا جب تک کہ باطل کے زور کو توڑا نہ جائے، اس کی دلیلوں کو کمزور قرار نہ دیا جائے، اس وقت تک حق نکھر کر کے نہیں آتا. تو یہ بھی جا بجا قرآن پاک میں ہے. مشرکین کی دلیلوں کو توڑا گیا ہے، وحدانیت کو نکھارا گیا ہے وغیرہ. اور ایک تیسرا مضمون ہے قرآن پاک کا التذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں کیا کیا عطا کیا. ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کو پہچانا جائے. آسمان بنائے، زمین بنائی، زمین سے کھیتیاں اگائیں، باغات اگائے، چوپائے بنائے، کیا کیا تفصیلات ہیں جگہ جگہ. بہت ہی خوبصورت بہترین انداز میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مؤثر انداز میں.
جو پڑھے گا تو اس کے رگ و ریشے میں ایمان رچ اور بس جائے گا، ایسا پیارا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھا عنوان ہے التذکیر بایام اللہ، کہ پرانی جو تاریخ ہے انسانوں کی، ان میں کیا واقعات پیش آئے اچھے یا برے، ان کا تذکرہ کر کے نصیحت کا پہلو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہاں پر ان کا اسی سے تعلق ہے کہ پرانی قوموں کو دیکھ کر تم اپنے بارے میں غور کرو۔ جس اللہ تبارک و تعالی نے ان بڑی بڑی قوموں کو سخت سے سخت عذاب میں مبتلا فرما دیا، وہی اللہ اسی شان و شوکت، طاقت و قوت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، ہمیشہ موجود رہنے والا ہے۔ اس لیے اس کو ناراض مت کرو، اس کی باتوں کا انکار مت کرو۔ اور ایک پانچواں مضمون ہے قرآن پاک کا، اس کو آپ نے تعبیر کیا التذکیر بالموت وما بعد الموت، کہ موت کا ذکر کیا جائے، موت کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کو یاد دہانی کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہ بھی اس صورت میں بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو پرانی قوموں کا جب تذکرہ ہوا تو ذہن میں خیال آیا کہ ان قوموں نے کیا ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق قرار پائے۔ تو اختصار کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ ہم نے ان کے پاس پیغمبروں کو بھیجا، رسول گئے ان کے پاس، اور ایسے ہی نہیں بھیج دیا بلکہ نشانیاں لے کر کے گئے، ایسی نشانیاں جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہیں، وہ نشانیاں لے کر کے گئے جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہے وہ نشانی جو ساری دنیا کو عاجز کر دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک جو پیغمبر پہلی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، سب بینات لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے۔ ان معجزات کا تذکرہ بھی ہے قرآن پاک میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے وجود بخشا، نابینا پر ہاتھ رکھ دیا، دعا کر دی تو وہ بینا ہو گیا، کوڑھی پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ بالکل بھلا چنگا ہو گیا، مٹی کا پرندہ سا بنایا، اس پہ دم کر دیا تو اڑتا چلا گیا۔ اور جو چیزیں گھر میں ہیں ویسے ہی بتلا دیا کہ تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیز ہے۔ لوگ حیران، تو جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا، لیکن جو انکار کرنے والے تھے وہ الٹے ان کے دشمن ہو گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو عصا عطا ہوا، جسے ڈال دیا تو
پھن پھناتا ہوا سانپ بن گیا، پھر پکڑ لیا تو عصا کا عصا ہو گیا۔ بڑے بڑے جادوگر مقابلے پر آئے اور اپنی ساری تدبیریں اور اپنے سارے فن جو ہو سکتے تھے ان کے ساتھ وہ پیش کیے، لیکن عصائے موسوی کے سامنے ان کا سارا تار و پود بکھر کر کے رہ گیا۔ جو ایمان لانے والے تھے وہ اسے دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے، یقین کر لیا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ تو رب العالمین کی طاقت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا ہوئی بحر اور بر پر کہ نہ ان سے پہلے کسی کو دنیا میں ایسی بادشاہت ملی نہ ان کے بعد ملی۔ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ سارے معجزات لے کر کے جب پیغمبر ان لوگوں کے پاس جاتے تو ان کا کیا جواب ہوتا کہ لو یہاں یہ ہمیں جیسا آدمی آ گیا ہمیں ہدایت دینے کے لیے، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتا پیتا ہے، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں یہ بھی چلتا پھرتا ہے، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں اس کے بھی ہاتھ ہیں، جیسے ہماری آنکھیں ہیں اس کی بھی آنکھیں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ ہمارا رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پرانی قوموں میں سے اکثریت نے یہ کہا، اعتراض کیا کہ بھلا بشر بھی ہمارا ہادی ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں پوری وضاحت کے ساتھ نقل کیا گیا کہ ان قوموں نے اپنے پیغمبروں سے کہا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ کہنے لگے کہ تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہم کو ان چیزوں سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادے پوجتے آئے ہیں، لہذا کوئی کھلی نشانی لے کے آؤ جب مانیں گے ہم۔ یہ پیغمبروں سے انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو ان پیغمبروں نے انہیں جو جواب دیا وہ بڑا ہی شاندار جواب تھا، بہترین جواب۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا کہ ہم تو تم ہی جیسے آدمی ہیں، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان ہونے میں ہم تم برابر ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں اس پر احسان فرمائیں۔ تو ہیں تو ہم بشر، مگر اللہ تعالی نے ہمیں منتخب کر لیا ہے رسالت کے لیے، نمائندگی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ بے شک ہم بشر تو ہیں، مگر ہم تم جیسے بشر نہیں ہیں۔ ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں منتخب کر لیا
ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد فرمائیں، تم ہم جیسے بشر اس معنی کے اعتبار سے نہیں ہو۔ اور جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ دلیل لے کے آؤ، تو اس کا جواب دیا کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل لے کر کے آ جائیں مگر اللہ کے حکم سے، یعنی نشانی پیش کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اس رب کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں رسول بنایا ہے، وہ چاہے گا تو پیش کرے گا، نہیں چاہے گا تو ہم کہاں سے پیش کر دیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ تو یہ جواب قرآن پاک میں نقل کیا گیا۔ کہیں انہوں نے مطالبہ کیا پہلی قوموں نے کہ ہمارے پاس فرشتے کو بھیجا جائے، فرشتے کو، ہم جیسا انسان ہمارے لیے ہم پر حکم چلائے، یہ کیسے ہوگا، فرشتہ بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور اگر انسان ہی کی صورت دے کر فرشتے کو بھیجا جائے تو پھر اسی شبہ میں پڑے رہو گے جس شبہ میں آج پڑے ہوئے ہو۔ اب تمہیں کون سمجھائے گا کہ یہ فرشتہ ہے، تم تو کہے گو یہ تو انسان ہے ہم ہی جیسا، تو پھر بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی طے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا جائے، بس فرق یہ ہے کہ وہ جو رسول بنا کر بھیجا جائے اس میں کچھ خصوصیات ہوں، ایسی خصوصیات جو ضروری ہیں رسالت کے لیے۔ تو وہ رسول بشر تو ہوتا ہے مگر عام بشر کی طرح نہیں ہے، عام انسان کی طرح نہیں۔ چنانچہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ رسول کے لیے لازم ہے جو بھی رسول بنایا گیا اس کے اندر یہ صفت رکھی گئی کہ وہ ہر خطا سے معصوم ہوتا ہے۔ ہم اور آپ تو 10 گناہ کر لیتے ہیں صبح سے شام تک، نعوذ باللہ، مگر جو نبی ہے، رسول ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس سے گناہ صادر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر رسول سے بھی گناہ صادر ہونے لگے تو پھر رسول ہی کہاں رہے گا۔ اور دوسری بات اس رسول پیغمبر میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، کہ وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، کسی آدمی سے اس نے کچھ سیکھا ہو، علم سیکھا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا معلم براہ راست اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں۔ تو یہ بشر تو ہے رسول، مگر عام بشر کی طرح نہیں ہے، اس کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں جو دیگر انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا ان قوموں کا یہ کہہ کر انکار کرنا کہ تم بشر ہو، یہ انکار سراسر غلط ہے، اس کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیرا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان سے منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالی کی ذات بے شک غنی ہے، بے نیاز ہے، ہر طرح کی خوبیوں سے متصف ہے۔ فرمایا لم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب
علیم. کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر جنہوں نے انکار کیا پہلے زمانے میں، پھر انہوں نے اپنی بدعملی کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں مقرر ہے. یعنی اگر نہ پہنچی ہو تو اب تمہیں متنبہ ہو جانا چاہیے. اگر ٹھیک راستے پہ نہیں چلو گے تو تمہارا بھی انجام ویسے ہی ہوگا. تاریخ سے سبق حاصل کرو. ہمیں بھی سبق حاصل کرنا ہے. ہم چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اور ہمارے پاس دنیا کے کتنے ہی اسباب کیوں نہ جمع ہو جائیں، اگر ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہو سکتی. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. اللہ کا عذاب کس طرح سے آ جائے، کیسے آ جائے، کب آ جائے، کچھ پتہ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رکھی ہے کہ ایسا کوئی عذاب میری امت پر مسلط نہ ہو کہ سب کے سب فنا ہو جائے. اور یہ دعا قبول ہوئی. تو جزوی طور پر کہیں کہیں وہ تو عذاب آتا رہتا ہے، آتا رہے گا، مختلف نوعیتوں سے، مختلف انداز سے. کبھی کوئی وبا پھیل گئی، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی اور کچھ ہو گیا، نعوذ باللہ. لیکن ایسا عذاب آئے کہ پوری کی پوری قوم ہی ختم ہو جائے، نام و نشان مٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر جزوی عذاب ہے، ڈرنا تو اس سے بھی چاہیے. پتہ نہیں کون کس لپیٹ میں آ جائے. اور ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بھی درست رکھیں، اپنے اعمال کو بھی درست رکھیں. فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر کے آتے تھے. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. تو ان سے کہتے کہ کیا کوئی آدمی ہم کو راہ دکھانے کے لیے آیا ہے، پھر منکر ہو جاتے اور انہوں نے منہ موڑ لیا ہدایت سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے، ہٹ درمی کی بنیاد پر. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بے نیازی اختیار فرمائی. اللہ نے بھی منہ موڑ لیا. کر لو کیا کرو، اللہ کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں. واللہ غنی حمید. اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور ہر طرح کی تعریفوں کا مستحق ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. دنیا کے بادشاہ ووٹوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا ووٹ بینک ختم نہ ہو ورنہ کرسی کھسک جائے گی، لوگ ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو کسی ووٹ بینک کی ضرورت نہیں. مسلم شریف میں روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ
اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار ہو جائیں، سجدے میں گر پڑیں، تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو جیسا ہے، تمہارے سجدوں سے کچھ بڑھنے والا نہیں ہے اس کے اندر۔ اور فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ پرلے درجے کے سرکش، باغی اور نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی میں ایک رائی کے دانے کے برابر کمی بھی آنے والی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے خوبیوں والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں لاکھ مرتبہ ضرورت ہو تو اس کے در پر جا کر کے سر کو رگڑیں اور سجدہ ریز ہوں، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائیں، ہر طرح کی بدعقیدگی سے، بدعملی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، جب تک بھی زندگی ہے دین پر استقامت عطا فرمائیں، اور جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔